اس کے بارے میں عام طور پر دو نظریے اور دو خیال عوام کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ ایک نظریہ جو عام طور پر معروف ہے اور بغیر تحقیق کے گفتگو کرنے والے خطیب مقررین نعت خوان صحافی انہوں نے عوام میں پھیلایا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، اسلام کو وہ بچانے نکلے تھے، وقت کا حکمران بے دین ہو گیا تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، اس نے شریعت کے احکام بدل دیے، دین کے احکام تبدیل ہونے لگے، شریعت کی کشتی ڈوبنے لگی، اسلام مٹنے لگا، اور حضرت سیدنا حسین شریعت، دین اور اسلام کو بچانے کے لیے مکے سے کوفے کی جانب نکلے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ پہلا نظریہ عام طور پر یہی معروف ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہی راسخ ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، جہاد کی غرض سے گئے تھے، اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، دین مٹ رہا تھا، اسے وہ بچانا چاہتے تھے، یہ سفر اس لیے انہوں نے کیا۔ یہ ایک نظریہ ہے، آپ میری طرف توجہ کریں گے، کسی طرف نہیں دیکھیں گے۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ دوسرا نظریہ یہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرنے نہیں نکلے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ جب جنگ کے ارادے سے نکلتا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ آج اگر کشمیر کے محاذ پہ جنگ ہو جائے تو کیا ہمارے فوجی جرنیل اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟
عورتوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ تو یہ سفر جنگ کے لیے نہیں ہے، اس سفر کے باعث بنے تھے وہ 18,000 خطوط جو کوفے کے مشہور لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھے تھے۔ میں جو بات کہوں گا یہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ میں یہیں رہتا ہوں، ہر جمعے پہ یہاں ملتا ہوں، فریقین کی کتابیں اٹھائیں، اس میں اگر یہ بات موجود نہ ہو تو جو سزا دیں۔ کوفیوں نے یہ خط لکھے کہ ہم نے وقت کے حاکم کی بیعت نہیں کی اور نہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کا باعث یہ خطوط بنے تھے، ان خطوط کے مد نظر انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ جو نظریہ آپ پیش کرتے ہیں، جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، شریعت کو بچانے کے لیے نکلے، اعلی کلمت اللہ کے لیے نکلے، دین مٹ رہا تھا، اسلام ختم ہو رہا تھا، قدریں بدل رہی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، اور انہوں نے جا کے اسے بچایا، کشتی کنارے لگائی، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ نظریہ اگر مان لیا جائے تو اس میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی پوزیشن صاف نہیں رہتی۔ یہ بھی میں ذکر کروں گا، آپ بس ایک خاکہ سا سنتے چلے جائیں، پھر میں جب وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور شریعت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، آگے ظلم تھا، یہ ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن بھی صحیح نہیں رہتی اور باقی صحابہ کا دامن بھی صاف نہیں رہتا۔ اور جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا وہ ثابت بھی یہی کرنا چاہتے تھے کہ صحابہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ اگر آپ کا نظریہ مان لیا جائے کہ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، شریعت مٹ رہی تھی، دین مٹ رہا تھا، کشتی ڈوب رہی تھی، حضرت حسین دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے نکلے تھے، تو میری گفتگو صرف اہل سنت سے ہے۔ خدا گواہ ہے میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد 3 صحابہ کے سوا باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ وہ میرے مخاطب نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں ظلم کیا، حضرت علی سے خلافت چھین لی، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ میرے مخاطب ہیں صرف اہل سنت، سنی کہلانے والے لوگ۔ مجھے جواب دو، جتنے اہل سنت بیٹھے ہو، آپ میں ہر مسلک کے لوگ ہوں گے، شاید اہل حدیث بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، ہر مکتب فکر کے دوست جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں یہاں موجود ہوں گے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دو سینے پر ہاتھ رکھ کر، خدا کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر دین بدل رہا ہوتا، اگر شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی، اگر دین کی کشتی ڈوب رہی ہوتی
اور اگر اسلام اور شریعت کے احکام تبدیل ہو رہے ہوتے تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ اس ایک بات کا جواب دیجئے مجھے، بولیے اب۔ انہوں نے تو کہنا ہے وہ سارے مدائن تھے، بزدل تھے، اسلام کے دشمن تھے، صرف ایک گھرانہ ہے، انہوں نے تو کہنا ہے، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ مجھے تو اہل سنت جواب دے، اگر دین کی قدریں بدل گئی ہوتی، ظلم عام ہو گیا ہوتا، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح تک وقت کے حکمران نے حلال قرار دے دیا ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، تو باقی صحابہ نکلتے یا نہ نکلتے؟ اگر میں تمہارا نظریہ تسلیم کر لوں، صحابہ دے پلے کچھ نہیں بچتا، پھر ان کے نظریے کی جیت ہو گئی، پھر ان کا نظریہ صحیح ہو گیا کہ صحابہ تھے ہی ایسے۔ اب آپ کہیں گے اس وقت کون کون سے صحابہ موجود تھے؟ معمولی صحابہ موجود نہیں تھے، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، نہیں اب جو جہاں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، تھوڑے سے قریب آ جائیں، برسین والے تھوڑے سے قریب آئیں، تھوڑے سے لوگ پیچھے جو کھڑے ہیں تاکہ ان کو مناسب جگہ مل سکے، بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جائیں۔ کون کون صحابہ موجود تھے جی؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ جس عبداللہ ابن عباس کے لیے میرے نبی نے تہجد میں دعائیں مانگی تھیں، یہ فضائل تمہیں یاد نہیں رہتے؟ کوئی نہیں بتاتا؟ ان کی خالہ حضرت میمونہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی خالہ ہیں، یہ کہتے ہیں جو رات نبی پاک کی میری خالہ کے گھر ہوتی تھی نا، وہ رات اکثر میں بھی اسی گھر میں گزارا کرتا تھا، میری تو خالہ تھی، میں ان کا بھانجا تھا، میں بھی وہاں چلا جاتا تھا، تہجد کے ٹائم میں اٹھ کے نبی پاک کو وضو کرواتا۔ پوچھا عبداللہ کہ ہاں، تہجد کے ٹائم میرے نبی نے دعا مانگی، میرے مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ موجود تھے کہ کوئی نہ؟ بولو بولو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا جا میرے نال ٹرو، اللہ میرے گلا کھول دیتا، آپ میرے ساتھ چلیں، پتہ نہیں میری چاہ کڑے پاسے گئی، آپ تے نہیں پی چھڑی۔ جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ علماء کہتے ہیں ان ایام میں صرف حضرت حسین کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، باقی شہداء کا تذکرہ بھی کرنا، دوسرے شہداء۔ جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ ایک لفظ سے تعارف کرواتا ہوں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، خلیفہ ثانی لا ثانی، اس کا ثانی کوئی نہیں، جسے میرے نبی نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ تنقید کرنی آسان ہے، تبرہ کرنا آسان ہوتا ہے، مذاق بنانا آسان ہوتا ہے، اور تقریروں میں یہ کہنا آسان ہوتا ہے عمر بھی کدی وفا کیتی، یہ کہنا آسان ہے عمر بھی کدی وفا کیتی۔ اسے میرے نبی نے دامن پھیلا کے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے، کتنے؟ کون؟ حضرت ابو بکر،
حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، یہ سارے مومن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے دعا مانگی، مولا اسلام کو عزت بخش خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ آپ کا ذوق ہو تو ایک معنی میں کیا کرتا ہوں، مولا حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے نے پر اسلام دی گڈی نہیں رڑ دی۔ حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹر دی۔ حیدر کرار مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹر دی۔ مولا اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ وہ حضرت عمر، ان کا بیٹا عبداللہ موجود تھا کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ موجود تھے۔ ابو سعید خدری موجود ہیں، ابو واقد لیثی موجود ہیں، نعمان ابن بشیر موجود ہیں، تابعین میں محمد ابن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی۔ یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ بولو، اگر کفر ناچ رہا ہوتا، ظلم ناچ رہا ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا یہ صحابہ بھی ساتھ نکلتے؟ تم تو سنی ہو، میرے مخاطب تو تم ہو، ان سے میں نے کیا بات کرنی ہے جو ابو بکر و عمر کو مومن ماننے کے لیے تیار ہو؟ ان سے میں نے کیا بات کر؟ انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے مفاد پرست تھے، مطلب پرست تھے، ان کو دین، اسلام، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف خاندان علی کو پرواہ تھی۔ انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے، تم بھی یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں تاریخ پڑھی، بولو سب خانہ خدا میں ہو، یہ جن صحابہ کے میں نے نام لیے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ حضرت حسین کو مکے سے جاتے ہوئے انہوں نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ بولو، منع کی، ایک ایک صحابی نے روکا، نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس طرح روکا پتہ ہے آپ کو؟ جب یہ نہیں نہ رکے تو انہوں نے کہا، حسین اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں تیری داڑھی پکڑ کے یا سر کے بال پکڑ کے تجھے روک لوں گا تو میں وہ بھی کر دیتا، اور اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں تو تو رک جائے گا تو میں یہ بھی کر لیتا، تیری میں منت کرتا ہوں، نہ جاؤ۔ کوفی غدار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا حضرت علی کو شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کا خیمہ لوٹا تھا، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کی ران میں خنجر مارا تھا، وہ زخموں سے کرا رہے تھے، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کو مذل المومنین کہا تھا۔ مذل المومنین کا کیا معنی ہے؟ مومنوں کو کیا کرنے والا؟ ذلیل کرنے والا۔ نہ جاؤ، یہ بے وفا لوگ ہیں، نہیں رکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حسین جانا چاہتے ہو تو بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے جاؤ، یہ میری بات مان لو۔ نہیں رکے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے روتے ہوئے کہا، حسین مجھے نظر آ رہا ہے
تمہیں اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان کو گھر کے اندر ذبح کیا گیا. میں تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اتنی منتیں کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, ابو واقد لیثی نے روکا, ابو سعید خدری نے روکا, ایک ایک صحابی نے روکا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ, اور تاریخ پڑھنے والے نوجوانوں, حنفیہ تو اس کی ماں کا بھی نام نہیں ہے, حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ اس کی ماں کا تعلق تھا. بیٹے کو باپ کے نام سے پکارتے ہیں کہ ماں کے نام سے؟ باپ اگر ہو تو پھر باپ کے صرف عیسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ, ان کا باپ کوئی نہیں, تو انہیں کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ابن. اسے محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو بھائی؟ کیوں تاریخ نے ہم سے ظلم کیا ہے؟ کیوں تاریخ کی کتابوں نے اسے محمد ابن علی نہیں لکھا؟ اس لیے لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی علی دا پتر ہے. اس لیے کہ اس نے کربلا جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا. تم نے وہ بدلے اتارے اس سے, اس نے ساتھ نہیں دیا, تم نے بدلے اتارے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. روکا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد تم میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو بھیج دو. انہوں نے کہا جو کام میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا وہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا. میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بھیجا, نہ خود گئے نہ بیٹوں کو بھیجے. روکا, منع کیا. اب بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو, اگر انصاف دی ماں مر نہیں گئی تھے, اگر سامنے ظلم ہوتا, کفر ہوتا, تو یہ ساتھ دیتے. انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ حضرت حسین کو بھی منع کی, تم بھی نہ جاؤ. یہ میرا استدلال ہے. یہ تم نے کہا نا یہ اسلام کی نشو و نما کے لیے تھا, سربلندی کے لیے تھا, دین بچانے کے لیے تھا. یہ سب تم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو. جذباتی محبت ہے نا لوگوں کی حضرت حسین کے ساتھ. کیوں بھئی آپ کی نہیں ہے؟ بولو زور سے. میری نہیں ہے.